لیکن سوال آ گیا ہے کہ افعال یا اعداد نکال کر بچوں کے نام رکھنا کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نہیں جی، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، ان من احب اسمائکم عند اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، جو تمہارے نام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں نا، وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے نام تبدیل کروا دیے اور ان کے جو نئے نام رکھے اس میں ان ناموں میں کبھی بھی آپ نے یہ اعداد اور افعال کا خیال نہیں رکھا۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اعداد اور افعال کا خیال رکھنا چاہیے، تو دلیل ان کے ذمہ ہے اور وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا، بڑا لمبا سوال ہے، آپ نے 1 منٹ اور 42 سیکنڈ لیے، جبکہ سوال تو 3 جملوں میں ہو سکتا ہے۔ یہی بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حتی الامکان کوشش کریں کہ کھانے پینے سے گریز کیا جائے۔ رہا مسئلہ کہ مجلس ہی اس قسم کی ہوتی ہے، معاملات ہی اس قسم کے ہیں کہ ہمیں وہاں ان کے ساتھ اکٹھا میس وغیرہ ہر چیز، اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر جو آپ کا میس انچارج ہے اس سے گزارش کی جا سکتی ہے کہ جی یہ ہمارے دینی شعار کا مسئلہ ہے، یہ لوگ پاکی اور نجاست کا خیال نہیں رکھتے، تو ان کو علیحدہ جو ہے نا وہ کھانا مہیا کیا جائے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک آخری حل تو موجود ہے نا، اور وہ یہ کہ ڈسپوزیبل برتن استعمال کیے جائیں۔ ایسے برتن مل جاتے ہیں جو کہ استعمال کیے اور ضائع کر دیے، تو یہ بہترین حل ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ چونکہ پاکی اور نجاست کا خیال نہیں کرتے، تو اس لیے یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، اور آج کل تو بالکل بھی معمولی نہیں ہے، اس لیے اس پر خصوصی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک پوسٹ نشر کی گئی ہے جی، ساتھ اس کے ایک تصویر بھی ہے کہ جی جمعے والے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، چونکہ جمعے کا شرف بہت زیادہ ہے لہذا جمعے کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ نیچے کسی مولوی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میرے بھائی دین جو ہے نا وہ میری یا کسی اور آدمی کی کتابوں کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام ہے، چونکہ اس کے نیچے کسی مستند کتاب کا حوالہ نہیں ہے، لہذا میرے علم کے مطابق یہ بات خود ساختہ ہے۔ لیکن نماز سے فارغ ہو کے انگلیاں پھوڑنے کے بارے میں سوال آیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہر مسئلے کو حلال و حرام کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، بعض چیزیں ہوتی ہیں اخلاقی طور پر وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی، اور ان میں ایک یہ بھی ہے۔ باقی اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل ایسی مل جائے کہ یہ نماز کے فوراً بعد انگلیاں پھوڑنا منع ہے، یا اس کی کوئی دلیل مل جائے، تو وہ میرے علم میں نہیں ہے۔